ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پلندری آزاد کشمیر، جہاں پر پیپلز پارٹی کے انتخابی جلسے سے اس وقت سعید غنی خطاب کر رہے ہیں۔ سعید کا نعرہ، قادر کا نعرہ، یعقوب کا نعرہ، یعقوب کا نعرہ، گیلانی کا نعرہ، کشمیر ہے سارا، کشمیر ہے سارا، کشمیر ہے سارا، کشمیر تھا پیارا، کشمیر تھا پیارا، کشمیر تھا پیارا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا اس گندے وزیر پہ، اس کے بعد الیکشن پہ آؤں گا۔ مجھ سے پہلے کچھ دوستوں نے بات کہی، لیکن صرف میں کچھ نقطے جوڑوں گا۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو ہے، جس نے مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی۔ آج اگر پیپلز پارٹی قائم و دائم ہے یا اس ملک میں جماعت بنی ہے، تو اس کا ایک سبب اگر کوئی بتائے کہ کیا تھا، تو کشمیر کا جو ایشو تھا، کشمیر کا جو مسئلہ تھا، وہ پیپلز پارٹی کے قائم ہونے کی بنیاد تھا۔ یہ ایک رشتہ ہے پیپلز پارٹی کا، کشمیریوں کا، ذوالفقار علی بھٹو کا اور کشمیریوں کا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات سب نے دہرائی کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لیے اگر 1000 برس ہمیں لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں گھاس کھانی پڑی ہم گھاس کھائیں گے، لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ ایٹم بم کی ضرورت کیوں تھی ہمیں؟ کشمیر کا ایشو نہ ہوتا، بھارت سے جھگڑا نہ ہوتا تو نہ ایٹم بم کی ضرورت تھی، نہ میزائلوں کی ضرورت تھی، سب کچھ چیزیں ٹھیک تھیں۔ ایٹم بم بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو امریکی سامراج نے دھمکی دی کہ ایٹم بم کا پروگرام بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی، ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تقریر میں کہا، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کشمیر کے ایشو پر غلطی میں نیند میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ دوسری طرف اس نالائق وزیر اعظم پر آئیں۔ بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے، عمران خان نے کہا کہ اگر مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہا تھا؟ بلاول بھٹو نے تو نہیں کہا، آصف علی زرداری نے تو نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے کہا، جن کا گندا وزیر آ کے باتیں کر رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا آغاز ہوا ابھی 2 برس پہلے، تو اسمبلی میں تو کھڑے ہوئے اس نے کہا نا میں کیا کروں، مطلب کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہا تھا وہ۔ پھر اس نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے جن کے اوپر بھارت مظالم ڈال رہا ہے، ہم ان کے لیے ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ کسی کو یاد ہے کہ کتنے جمعوں پہ احتجاج ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں 2-4 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ 2-4 منٹ کی تو نہیں، انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام سری نگر ایکسپریس وے رکھ لیا اور سمجھا کہ بس ہم نے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کا قرض اتار دیا ہے۔ اگر اس انداز میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہے اور پھر ان کے گندے وزیر اس عظیم ہستی کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، میں یہ بات مانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کو شہید کرنے کے پیچھے اور عوامل ہو سکتے ہوں، لیکن اگر سب سے بڑا کوئی وجہ تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کی، تو وہ کشمیر کے ایشو پر ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹانس تھا۔ کرنا ہے جو میرے بھائی اور میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے تو ووٹ دینا ہے پیپلز پارٹی کو، آپ نے تو ووٹ دینا ہے انقلابی صاحب کو، مجھے پتا ہے، مجھے شبہ نہیں، آپ دیں گے ضرور، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف آپ نے ووٹ دے کے اپنا کام ختم کرنا ہے؟
या अपने रईस इनकलाबी साहब को जितवा कर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर इन नालायकों नाइलों को, कश्मीर के दुश्मनों को, कश्मीर के सौदागरों को कोई मैसेज भेजना है। अगर आपने उनकी मजमूम जो मंसूबाबंदी है उसको नाकाम बनाना है तो आप जितने लोग बैठे हैं इस जलसे के बाद आपने चुप करके नहीं बैठना। अगले 15 दिन तक या 10 दिन जो आपके पास मौजूद हैं, अपने हल्के के एक एक घर में जाएं, एक एक कश्मीरी के पास जाएं, एक एक बुजुर्ग और बहन के पास जाएं और उनको बताएं। पलंदरी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से सईद गनी खिताब कर रहे हैं।